بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غلیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر تو کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے، ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ ہی وہ خود کوئی خاندانی یا قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان غریب و نادار مسلمانوں پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ اب کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور نقصان پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے بد نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر و کاہن کہنا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند و دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ نمبر 2، معجزات رسول کا انکار کرنا۔ کفار و مشرکین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزہ کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، اور ان کفار نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی جو ان کی طرح بشر ہے، ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ معزز حضرات، تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص خوار کے عادت کے معاملہ میں ساحر اور دعوی نبوت کے معاملے میں کذاب ہے، نعوذ باللہ۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے۔ اس سے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات سے نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شیر کے بہروں پر پرکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں چڑھے گا شیر کی طرح، خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون و دیوانہ کہنا۔ معزز حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قابل اور لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شب و شتم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، مگر اعلان نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون و دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت، رہبر رشد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون و دیوانہ کہا، وہ خود مجنون، پاگل، دیوانے، معاند و متعصب اور سرکش و ہٹ درم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واشگاف کرتے ہوئے فرمایا ہے ان کو اس سے کب نصیحت ہوتی ہے جس سے ان کے ایمان کی توقع کی جائے، حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، پھر جب یہ لوگ ان سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے۔ معزز حضرات، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے اور ان کفار مکہ نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے دعویٰ کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے تم نعوذ باللہ مجنون ہو اور نبوت کا غلط دعویٰ کرتے ہو۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ آشنو سے ہے، جنوں اور آسیب وغیرہ کا جاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوف لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کو جاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ جڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب حمد و شہادتین کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زماد نے کہا اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی۔ بازار ذوالمجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو لہب کی سنگ باری۔ معزز خواتین و حضرات، طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا۔
جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذوالمجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا، یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ کفار کا اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ڈالنا۔ معزز حضرات، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دیں؟ عقبہ بن ابی معیط، جو نہایت ہی بدبخت، شکیل قلب اور ملعون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے اور سجدہ ہی کی حالت میں رہے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے سودے بازی کی ناکام کوشش کرنا۔ معزز حضرات، کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی۔ کفار نے چاہا کہ عمارہ بن ولید کو ابو طالب کے سپرد کر دیں اور اس کے عوض ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ چنانچہ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلاتا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل لعین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ معزز حضرات، ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا
تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جیسا کہ لایا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ لعنتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس لوٹا۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ساتھی اور قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس لعنتی نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ لیکن جب میں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے، اور وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا ڈالنا۔ معزز حضرات، مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں کپڑے کا پھندا لگاتے۔ معزز حضرات، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک ایسے شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بال کھینچنا۔ معزز خواتین و حضرات، مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بال مبارک پکڑ کر اتنے زور سے کھینچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر بال اکھڑ گئے۔ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوانا۔ معزز حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ساجزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے دو لڑکوں عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عزت کرنے کی نیت سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ امام طبرانی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے بھائی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب یعنی سورہ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ کو کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام ہے۔ پھر ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، معزز دوستو، قرآن مجید میں یہی ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا کہ تم دونوں انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ دونوں صحابی اپنا دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ معزز دوستو، طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا ہے،
اسی طرح اس وقت بھی عرب سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہو اور اس کی دو لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ باپ ہر طرف سے مصائب و آلام جھیل رہا ہو، کتنے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ کے ساتھ 3 سالہ معاشرتی بائیکاٹ کرنا۔ معزز حضرات، کفار قریش نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگزشتہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا کہ تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ لیکن کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی۔ اس پر انہوں نے غصہ میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال کر شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور و مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے یہاں شادی کرو، ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں، اور پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس خالی ہاتھ لوٹ جاتے، جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے ہوتے تھے، اور ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے۔ معزز حضرات، اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے تھے، یہاں تک کہ گھاس پھوس، درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے نے کسی صورت آپ کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل طائف کا ظلم و ستم۔ ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 10 نبوی میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی معیت میں ثقیف سے مدد کی التماس کے لیے طائف کا پیدل سفر کیا۔ امید تھی کہ اللہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، اہل طائف اسے قبول کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو ثقیف کے 3 سرداران ایدیالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ یہ تینوں آپس میں بائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کے لیے مدد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے خلاف خود کی مدد کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سرداران ثقیف نے نہایت ہی غیر سنجیدہ جوابات دیے۔ ایک نے کہا وہ کعبہ کا غلاف پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، یعنی اگر تم نبی ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ بھیجے؟ تیسرے نے کہا بخدا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتا، اگر تم سچ مچ اللہ کے نبی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو تمہاری بات میرے لیے رد کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو تو پھر مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ معزز حضرات، ثقیف سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور ان سے کہا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے خفیہ ہی رکھنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور اوباشوں کو شہ دے دی۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی، تالیاں بجائیں اور شور مچائے، یہاں تک کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں کنارے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ وہاں سے گزرتے وقت جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم اٹھاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں غائل ہو گئیں اور جوتے خون آلود ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے اور وہ اوباش اور خرمان نصیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنا شروع کرتے تو وہ پتھر مارتے اور ہنستے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خود ڈھال بن کر بچاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح ابنائے ربیع کے باغ میں پہنچے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر آگے کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان میں ہی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں غم سے نڈال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعلب میں ہی جا کر افاقہ ہوا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ فگن ہے۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اسے اللہ نے سن لیا ہے۔ اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں اس فرشتہ کو دے۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کیا اور پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں کہ میں انہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو یہی ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کریں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ کفار مکہ کا دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناکام منصوبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کا حکم۔ معزز حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ظلم و جور کی چکی میں اس طرح پستے دیکھ رہے تھے جو ناقابل برداشت تھا، لہٰذا ان کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، سوائے رفیق غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اب ابو طالب جیسے حامی و مددگار بھی وفات پا چکے تھے۔ اب قریش مکہ شدید غصے میں تھے کہ کب تک ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کریں اور وہ ہمارے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین کرتا رہے، چنانچہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے یا جلا وطن کر دینا چاہیے یا پھر قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے قریش کے سرداران اپنے مشورہ گاہ دارالندوہ میں خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اسے لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو، اور کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دو، مگر نجدی شیخ کے روپ میں دارالندوہ میں بیٹھا مردود ابلیس نے ان راویوں کے نقص کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ پھر ابو جہل بن ہشام نے یہ رائے دی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو منتخب کریں گے اور ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تیز تلوار دیں، وہ سب کے سب بیک ضرب ان کو قتل کر دیں۔ جب وہ انہیں اس طرح قتل کریں گے تو ان کا خون مختلف قبائل میں بٹ جائے گا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے۔ جب اس صورتحال کا بنو ہاشم مشاہدہ کریں گے تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو دیت دے دیں گے۔ نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھے ابلیس نے کہا کہ بات تو یہ ہے جو اس آدمی نے کہی، اور اس رائے کے بعد کوئی رائے نہیں ہے، لہٰذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی مسلمان کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا، چنانچہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس بستر پر رات گزارتے تھے آج اس بستر پر رات نہ گزاری۔ اب جب رات تاریک ہوئی تو سب کے سب قبائل قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج تم میرے بستر پر لیٹ کر میری اس ہضرمی خری چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی ناپسندیدہ عمل ان کفار کی طرف سے تمہیں پیش نہیں آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں لپ پر مٹی لے کر ان کے سامنے سے نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت بینائی لے لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت ہونا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے ذہنی و جسمانی مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناکام ارادہ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکا گیا اور کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے اور کبھی دھاڑی اور سر مبارک کے بال نوچے گئے، اور کبھی ان لعنتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں خمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین عملی نمونہ ہے۔ ارشاد ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، یعنی مومن کامل ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رحمت عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔